میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مبارکباد کا لفظ ہے نا، جو کہتے ہیں کرسمس مبارکباد، یہ جو مبارکباد کا لفظ ہے یہ دعا دینا ہے، اللہ تمہیں برکت دے۔ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کافر کو یہ دعا دیں کہ اللہ تمہیں برکت دے؟ آپ کسی کافر کو دعا دیں، آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے؟ ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہ فرما دیا ہے کہ جو بندہ ان کے اس کام کو جائز سمجھتا ہے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور ان کے مجمع کو بڑھانے کے لیے ان کی محفلوں میں، میٹنگوں میں جانا، وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بڑے سخت جو ہے نا وہ حکم ہے، تو میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے، جتنی مرضی دوستی ہو۔ دیکھیں برے بندے دی صحبت یارو، واگ دکان لو آرام۔ آپ کہیں بھی میں بس کیک کاٹنے جانا ہے، میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے، میرا ہمسایہ ہے، آپ نے بس یہ کہنا ہے۔ صحبت جو ہے نا یہ اثر رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کی صحبت میں آ جائے۔ برے بندے دی صحبت یارو، واگ دکان لوہارا، کپڑے پاوے کچھ کچھ پئیے، چینگا پہن ہزارا، چنگے بندے دی صحبت یارو، واگ دکان اتارا۔ دین والوں کے پاس بیٹھے نا، بے دینوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ دین والوں کے ساتھ دوستیاں لگائے نا، بے دینوں کے ساتھ دوستیاں کیوں لگاتے ہیں؟ مسلمان مر گئے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستیاں یاریاں، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ جب کرونا آیا تھا ہر بندے کرونا والے مریض سے ڈرتا تھا، کہیں مجھے کرونا نہ ہو جائے، اس کے پاس بیٹھنے ہی کوئی نہیں تھا۔ کرونا سے ہم بچتے تھے، کیونکہ اگر اس کے پاس بیٹھیں گے کرونا ہو جائے گا، جان چلے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ جو کفر کے مریض ہیں ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کفر کا جو بیمار ہے، کفر کا جو مریض ہے، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ سادہ مثال میں نے آپ کو پنجابی کے شعر میں سمجھا دی ہے کہ برا بندہ ہے وہ جو کافر ہے، وہ اچھا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ استغفر اللہ۔ ایسے بندوں کے پاس جا کے ہم کئی کاٹے اور جو ہے نا ان کی محفلیں اٹینڈ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مجھے سننے والے، جب تو دیکھے نا کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بہتہ باتیں کوئی کر رہا ہے محفل میں، تو وہ محفل ہی چھوڑ دو۔ بے دینوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں منع فرما دیا ہے۔ آج لوگ جاتے ہیں اور کیک بھی کاٹتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، اور بہانہ یہ بناتے ہیں۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کائنات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رواداری کا درس دینے والا کون ہے؟ اس کائنات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں سماجی اقدار سکھانے والا کون ہے؟ 13 سالہ مکی دور کے اندر جس وقت اسلام اور مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ موجودہ حالت سے زیادہ کمزور تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا نے کبھی بھی کافروں کے تہوار میں شرکت نہیں فرمائی۔ جب ہمارے آقا نے کافروں کے کسی بھی تہوار میں شرکت نہیں فرمائی تو ہم شرکت کیوں کریں؟ 13 سالہ مکی دور جب مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی مفاد کی خاطر، قومی مفاد کی خاطر، کسی بھی مفاد کی خاطر کافروں کے تہوار میں شرکت نہیں فرمائی۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، کافروں نے ایک مشترکہ دین کی پیشکش کی سرکار کو، مشترکہ دین یہ بھی پیشکش ہوئی سرکار کو، مشترکہ تہذیب کی پیشکش ہوئی۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مشترکہ کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے آج کے موجودہ حساب سے وہ یہ کہتے تھے آپ ہماری طرف کرسمس کا کیک کاٹنے آئے، ہم آپ کی طرف میلاد کا کیک کاٹنے آئیں گے۔ آپ ہماری طرف ہولی منانے آئے، ہم آپ کی طرف عید منانے آئیں گے۔ آپ کبھی کبھی ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرے، ہم کبھی کبھی آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ مشترکہ دین کی پیشکش یہ ہوئی سرکار کو۔ اللہ پاک نے سورہ کافرون نازل فرما دی، فرمایا میرے سوریا اے میرے محبوب ان کو سنا دے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ مطلب یہ ہے تمہاری اور ہماری راہیں جدا جدا ہے۔ جب تم حق کو قبول نہیں کرتے ہمیں بھی تمہارے باطل کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں بھی تمہارے باطل کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پر نہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, برے بندے دی صحبت یار وار دکان لوہارا. جب آپ برے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے نا کام خراب ہو جائے گا, ایمان جانے کا خطرہ ہے. ہمارا کام ہے ممبر پر بیٹھ کے سمجھا دینا. آگے بھی کچھ دنوں بعد 25 دسمبر آنے والی ہے, ہمارے نوجوان جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں, جی میں جی کیک کھا کے آیا, جی میں کیا کروں جی, میرا واقف تھا, وہ میرا جاننے والا تھا, وہ میری محبت کرنے والا تھا. جو بھی ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں, وہاں نہ جائیں, کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق